الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے ہاں یہ قربانی کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن ان کے ہاں وہ جذبہ پہنچتا ہے جس جذبے کے تحت تم قربانی کرتے ہو، وہ تقوی پہنچتا ہے جس تقوی کے تحت تم قربانی کرتے ہو۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تابع فرمان کیا ہے۔ ذبح کرتے ہو، کھاتے ہو تو کوئی تمہارے اوپر قتل کا مقدمہ نہیں ہوتا۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرو جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان کی نیکی کا صلہ ان کو ضرور ملے گا۔ آج قربانی کا دن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن، یوم النحر کے دن، قربانی کرنے سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی یہی ہے آج کے دن۔ اب دیکھیے 10ویں تاریخ کو آج ہم عید منا رہے ہیں، ذی الحجہ۔ کل 9 تاریخ کو حج مکمل ہوا۔ اب دیکھیے حج ایک مسلمانوں کا بین الاقوامی اجتماع ہے۔ ہمارے ہاں ایک اجتماع ہوتا ہے جس کو جماعت کہتے ہیں، مسجد کی جماعت، ہم سارے اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اجتماع ہوتا ہے جمعہ والا اجتماع، 7 دن کے بعد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چھٹی کر کے اجتماع ہوتا ہے۔ پھر سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ اجتماع ہوتا ہے، عید کا اجتماع ہوتا ہے، اور پوری زندگی میں 1 مرتبہ بین الاقوامی اجتماع میں شامل ہونا حج، تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات مسائل سے آگاہی حاصل ہو جائے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اگر استطاعت رکھتا ہو۔ تو کل یوم عرفہ، عرفات، یہ وقوف عرفہ جو سب سے بڑا رکن ہے، ادا ہو گیا ہے۔ حاجی صاحبان حاجی ہو گئے اور مسلمانوں کے بین الاقوامی اجتماع میں شریک ہو گئے ہیں۔ یہ حج کا جو اجتماع ہے نا جی، پوری زندگی میں 1 مرتبہ تمام دنیا کے مسلمانوں سے ملنا، ان کے حالات سے باخبر ہونا، ان کی مشکلات سے باخبر ہونا، اس کو فرض قرار دیا گیا۔ مسجد میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، محلے کی مسجد میں، جماعت میں، تو یہ جمع ہونا، جماعت جمع ہونے سے مراد ہے۔ یہ جمع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کی جائے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہی بات ہوتی تھی کہ جو جماعت میں نہیں تشریف لائے تو حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے کہ بھئی طبیعت ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ جمعہ بڑا اجتماع ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی غیر حاضر ہو جائے تو پھر تو ضرور اس کے گھر جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں کسی کے گھر جائیں، جمعے میں آپ نہیں آئے تھے، کہنے لگے آپ کو کیا پڑی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے۔ حالانکہ اگر کوئی مسلمان مسجد نہیں پہنچتا تو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے کہ بھائی صاحب کو کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بھائی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی مشکل آسان کرے۔ اب دیکھیے یہ جو قربانی ہے اس کے بارے میں مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں جی؟ ہمارے ہاں بھی کوئی کام والدین کرتے ہیں تو آج کل کے بچے تو بڑے سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نئی نسل کے بعد کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے دادا یہ کیا کرتے تھے، پردادا یہ کام کیا کرتے تھے، اسی لیے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑا حوالہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ دادا اگر نیک آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، اس نے کسی نیکی کی بنیاد رکھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی دادے کے جو ہے نا نقش قدم پہ چلنا ہے تم نے بھی۔ اس لیے جب پوچھا صحابہ کرام نے، عرب تھے صحابہ کرام، تب دیکھیں نا ہمارے ہاں تو سب سے بڑا حوالہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات آئی ہوئی ہے، یہ کام حضور نے کیا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ہم سے کوئی پوچھتا آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو پیغمبروں والا کام، نبیوں والا کام جو ہوتا ہے وہ سب سے اونچا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کی، اخلاق کی، سب کی نگرانی فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو بھی اچھا کام ہوتا ہے، کوئی حوالہ ہو تو کہتے ہیں نبیوں والا کام ہے، پیغمبروں والا کام ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حوالہ بھی نہیں دیا۔ فرمایا بھائی سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جو بڑے باپ ہیں، دادا ہیں، عربوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے کو عرب سمجھتے تھے، فرمایا یہ ان کا رائج کردہ طریقہ ہے، ان کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے تو بیٹے کی قربانی دی تھی، ان کو حکم بھی بیٹے کی قربانی کا، یہ تو ہم بکرے کی کر رہے ہیں۔ بکرے نہیں، اب تو میرا خیال ہے گائے میں آ گئے، بکرے مہنگے ہو گئے۔ تو حوالہ کیوں دیا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کا رائج کردہ طریقہ ہے، سنت سے مراد یہ، بلکہ ہے تو واجب، یہ نہیں کہ سنت، یہاں سنت سے مراد ہے رائج کردہ طریقہ، شروع وہیں سے ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جانور کی قربانی دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کی جگہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت سے دمبا بھیجا گیا اور انہوں نے قربانی کی، بیٹے کی جگہ اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ یہ قربانی چھوٹی موٹی، دیکھیں یہ قربانی ہم کہتے ہیں نام بھی بڑا اچھا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ جی اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے کوئی دیہڑی لگے گی، دنیا داروں میں یہی مشہور ہوتا ہے نا کہ جی یہ کام میں کروں گا، میرا کیا، مجھے کیا ملے گا، سرکاری ملازم ہوگا میں، کمیشن کیا ہوگا اس میں، حصہ کیا ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کمیشن کا نہیں پوچھ رہے، دیہڑی کا نہیں پوچھ رہے، پوچھ رہے کہ یہ قربانی ہم کریں گے تو ہمیں قیامت کے دن کیا ملے گا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ایک ایک بال کے بدلے تمہیں نیک اجر ملے گا۔ چونکہ اون جو ہے نا وہ بھیڑ کی پشت پہ، بھیڑ دمبا ان کے پشت پہ اون، تو وہ بال اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فصوف یا رسول اللہ، تو یہ اون کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اون کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں اجر ملے گا۔ اب دیکھیے اتنا بڑا، دیکھیں نا قربانی، یہ لفظ ہی بڑا پیارا لفظ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے قربانی دینا۔ اس قربانی میں جب جانور ذبح کرتے ہیں دو قربانیاں ہوتی ہیں، ایک پیسے کی قربانی ہوتی ہے جانور، اور دوسرے جان کی بھی قربانی ہوتی ہے، جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس لیے اس دن جانور کو ہی ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر انہی پیسوں سے کو آپ صدقہ کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ وہ سنا ہے بعض لوگ کوئی پنکھا لے کے جو ہے نا فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ قربانی کے پیسوں سے کسی غریب کو پنکھا لے کر دے دیجیے، اور پتہ نہیں کون کیا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے بے دین ملحد لوگ دین کے نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے۔ یہ کرسمس کے موقع پہ ان کو اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کو کبھی کسی نے نہیں وہ پنکھا یاد نہیں آتا۔ مسلمانوں کی عبادت کے موقع پہ یاد آتا ہے۔ دنیا جہان کے لہو و لعب تماشے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اس میں ان کو پنکھا، غریب کا پنکھا یاد۔ اب دیکھیں نا غریب کا نام لینے سے ہی دل نرم ہوتا ہے لیکن کل کو یہ کہ کوئی بھئی نماز بھی نہ پڑھیں تو غریبوں کے لیے جو نا آپ کیا کریں، پانی پلایا کریں بھائی نماز اپنی جگہ ایک عبادت۔ یہ صرف 3 دن ہیں، 10، 11، 12، یہ 3 دن قربانی، پھر اگلے سال قربانی ہو سکتی ہے، اگلے سال۔ اور پورا سال پڑا ہوا ہے، کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ دن 365 دن ہوتے ہیں۔ یہ 3 دن آپ قربانی کریں، 362 دن آپ غریبوں کی خدمت کریں۔ کسی نے منع کیا؟ کسی نے منع نہیں کیا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ کتنی؟ 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے، 65 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، انہوں نے قربانی کی ان کی، کیونکہ سارے عرب قبائل اور سردار اکٹھے ہوئے تھے حج کے موقع پر، وہ سارا گوشت ان کو کھلایا گیا، 100 اونٹوں کا گوشت کھلایا گیا، سارے عرب کے لوگوں کو کھلایا گیا۔ اس لیے دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جی اتنا زیادہ گوشت، بھائی جب تک اتنا زیادہ نہ ہو تب تک غریب تک ایک بوٹی بھی نہیں پہنچتی، اس لیے کہا گیا قربانی کرو، زیادہ سے زیادہ قربانی کرو، واجب ہے۔ ویسے بھی آج کل ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ پروٹین کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں ماڈل ٹاؤن والوں کو کیا بتاؤں پروٹین کی کیا ضرورت ہوتی ہے، وہ تو پروٹین کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ یہ گاؤں میں جا کے، غریبوں میں جا کے پوچھیں کہ بھئی سال بھر گزر جاتا ہے ان کو یہ گوشت نصیب نہیں ہوتا، اور پھر بڑے جانور میں پروٹین اور زیادہ ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے لکھا ہے کتابوں میں گوشت سڑتا نہیں تھا۔ کیا نہیں ہوتا تھا؟ جی ہاں، گوشت خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے یہ کیا کہ گوشت جو نا مطلب جس کے پاس گوشت دستیاب ہوا اس کو رکھنے لگے، غریبوں کو نہیں دینا کی شروع کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا گوشت کو سڑنے کا، تاکہ کم از کم اس خوف سے تو لوگوں کو کیا کریں، گوشت اپنی ضرورت سے زیادہ گوشت دوسروں کو پروٹین کھلا دیں، تاکہ ان کی صحت بھی کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ ورنہ میرا خیال یہ کہ حالات ایسے ہیں کہ غریب آدمی پروٹین کھائے بغیر ہی مر جائے گا۔ اب یہ قربانی کا دن ہوتا ہے، الحمدللہ ثم کہتے ہیں 3 حصے بناؤ، وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں نا شریعت میں 3 حصے بناؤ، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، اور ایک کس کے لیے، غریبوں کے لیے، تاکہ بہرحال غریب تک گوشت پروٹین پہنچ جائے۔ یہ جو منڈ کے کھانا ہم نے شروع کیا ہوا ہے
باہر نکلنے نہیں دینا بھائی، یہ مناسب، یہی ایک موقع بڑی عید کا موقع ہوتا ہے، لیکن ذبح کرنے سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا، یاد رکھیے گوشت آپ کا ہے، آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں، اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں، جتنا زیادہ کھانے والے ہوں گے اتنا آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اور پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی طرح یاد رکھیے قربانی ضرور کریں، ایک تو واجب ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ روحانی طور پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی قربانی کرے تو انشاءاللہ اگلے سال تک اللہ تعالیٰ کوئی آفت، بلا، مصیبتیں، بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کوشش کر کے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جی اللہ کے ہاں گوشت اور یہ خون نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں وہ تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ کس نیت سے، کیا اس نیت سے قربانی کر رہے ہیں کہ جی جو ہے نا بھئی ہمسائے بکرا لے کے آئیں، اگر ہم نہ لائے تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے ہمارے جیب سے پیسے بھی نکل جاتے ہیں، جانور بھی، لیکن شیطان ایسی کارروائی ڈالتا ہے کہ بھئی جسے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا اجر نہیں ملتا، ریاکاری، دکھاوا۔ اس لیے قرآن میں یہ کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ آج کل اور بھی ملیں، کھال کی بھی، کیونکہ کھالوں کے بھی بڑے بھاگ دوڑ لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا جذبہ دیکھتے ہیں، تم اللہ کے لیے جو ہے نا اللہ کے حکم کے سامنے کیسے جو ہے نا اس کی اطاعت کرتے ہو۔ کیا جیب سے پیسے نکال کے جانور خرید سکتے ہو؟ کیا جانور کو سامنے لٹا کے ذبح کر سکتے ہو اللہ کی رضا کے لیے؟ یہی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے پیسے کی قربانی دی، جانور کی قربانی دی، اگر اللہ کا حکم ہوا تو اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتے ہو کہ نہیں۔ یہ مختلف مرحلے ہوتے ہیں قربانی لینے کے۔ اسی سے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، اپنی خواہشات کی بھی قربانی دینی چاہیے۔ آج یہ بڑا دن ہے، تو اس بڑے دن کا یہ کہ بھائی کیا آپ اپنی جو خواہشات ہیں ان کی قربانی دیتے ہیں؟ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہوا، کیا سود چھوڑتے ہیں؟ دل بڑا کرتا ہے سود لینے کو، محنت نہیں ہے نا۔ پیسے جمع کروا دو، پیسے کے اوپر پیسے آئیں گے، مزہ آئے گا، کھاتے جاؤ، موٹے ہوتے جاؤ۔ کیا آپ اس چیز کو، یعنی اللہ کے حکم صرف قربانی نہیں ہے، اللہ کے حکم اور بھی ہیں۔ کیا سود کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا رشوت پہلے تو ویسے آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آج کل رشوت کوئی نہیں لیتا۔ کبھی کسی سے بات کریں، کسی سرکاری دفتر میں خدا نخواستہ کسی کو جانے کا ہو تو وہاں پوچھیں تو وہ سرکاری کیا، آپ تو ہر جگہ بھی۔ اب اس کا دوسرا نام ہے چائے پانی۔ اب رشوت حرام ہے، مسلمان کیسے رشوت لے لے؟ چائے بھی حلال ہے، پانی بھی حلال، کہتے ہیں چائے پانی نام رکھ دیے۔ زیادہ بڑے لیول پہ ہو تو کہتے ہیں کمیشن، اس سے بھی بڑے ملکی لیول پہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بھائی وہ کک بیک۔ رشوت ختم، پاکستان میں کوئی رشوت نہیں لیتا، مسلمان ہیں سارے کلمہ پڑھنے والے۔ نام تبدیل کر کے شراب کی بوتل آپ اس کے اوپر پانی لکھ دیں تو کیا وہ پانی ہو جائے گا؟ حقائق نہیں تبدیل ہوتے، حقائق کو دیکھنے چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کرپشن، اس کو جو ہے نا یاد رکھیے، خیانت کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا نام کیا ہے؟ لوگ انگریزی میں کہتے ہیں نا کرپشن، سمجھتے پتہ نہیں کیا کوئی مبارک چیز ہوگی۔ بھائی کرپشن کس خیانت کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری کی صفت نہیں ہے اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہے وہ۔ اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے، قوم کے بچوں کے لیے بنا ہوا ہے کہ ہم تو اسکول، کالج، یونیورسٹی لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جی چلیں سائنسی علوم حاصل کریں، کوئی ڈاکٹر بن جائیں، کوئی انجینئر بن جائیں، کوئی سائنسدان بن جائے، وہاں سے علم لے کے آئیں، وہاں ان کو نشہ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اپنے اوپر بھی پہرا دو، اپنے بچوں کے اوپر بھی پہرا دو۔
ہم پہلے جو ہے نا کوئی مرد شاید جو ہے نا یہ نشے کا کاروبار کرتے تھے، ہاں جی، اب تو خواتین میدان میں آ گئی ہیں، اور خواتین کو کوئی پکڑ، ان کے بڑے حقوق ہیں۔ بھائی نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کل مسکر حرام، فرمایا جو بھی نشاور چیز ہے وہ حرام ہے۔ صرف شراب ہی حرام نہیں ہے، جو بھی نشاور چیز ہے وہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا قیمتی سرمایہ اس کی عقل ہے۔ جو چیز عقل کو سلب کرے، صحت کو برباد کرے، نئی نسل تباہ ہو رہی ہے، بچیاں بچے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں۔ تو یہ عید کا دن ہے، یاد رکھیے کہ ان چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھیں، صرف مسجد پہ نظر نہ رکھیں۔ ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ صرف مدرسوں پہ نظر نہ رکھیں، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہی کم از کم یونیورسٹیوں پہ بھی نظر رکھیں، وہاں ہماری نئی نسل ہے، ہمارے بچے ہیں۔ مسجد کے اوپر بھی نظر رکھیں، مدرسے کے اوپر بھی۔ یہ مدرسے بھی کوئی جو نا بھائی جسے کہتے ہیں نا معصوم نہیں ہوتے، آپ کو نہیں پتہ؟ جو مسجد آتا ہے، سارے مسجد آنے والے کیا خیال ہے سارے نمازی ہوتے ہیں؟ بتائیں نا، نہیں، کچھ تو جوتے چرانے بھی آتے ہیں۔ ہر مسجد آنے والا نمازی نہیں ہوتا، اس لیے ہر مدرسے جانے والا بھی کوئی جو ہے نا کیا نہیں ہوتا، نیک۔ اسی طرح ہر اسکول کالج یونیورسٹی جانے والا بھی کوئی ایسا نیک نہیں ہوتا، حاجی نمازی نہیں ہوتا۔ ان کا بھی خیال رکھیں، وہاں بھی ہمارے بچے ہوتے۔ اور پھر حکومت رکھے یا نہ رکھے، ہم اللہ سے ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری نئی نسل کو ان فتنوں سے بچائے رکھے۔ اور جو آج ہم قربانی کریں گے، جتنے بھی مسلمان قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اب نماز کی میں ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ سال کے بعد یہ نماز آتی ہے تو تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے۔ 2 رکعت واجب نماز بڑی عید کی، 6 واجب تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، یہ نیت ہے۔ زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، کہہ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کہا دل میں آپ یہ نیت کر لیں۔ اور اگر دل میں بھی ابھی جو ہے نا کوئی نیت نہیں کر، جو آئے ہوئے ہیں تیار ہو کے، کل کیوں نہیں آئے تھے؟ یہ آپ کو آنا ہی آپ کی نیت ہے، انشاءاللہ کل بھی نہیں آئیں گے، گھر میں ہی ہوں گے۔ لیکن دل میں یہ ارادہ پکا کر لیں کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ ہماری جو خوشی ہوتی ہے، یاد رکھیے، وہ شروع ہی سجدے سے ہوتی ہے۔ اس لیے پہلا کام ہم سجدہ کریں گے، 2 رکعت نماز، اس کے بعد قربانی کریں گے، اس کے بعد پھر دوسری خوشیاں جو ہے نا جتنی بھی جائز خوشیاں ہیں وہ ہم کریں گے۔ یہ 2 رکعت نماز تکبیر کے بعد، اللہ اکبر کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد سبحانک اللہم یہ آپ پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی، 3 تکبیریں۔ وہ 3 تکبیروں کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام صاحب قرات شروع کریں گے۔ پھر یہ رکعت مکمل ہو جائے گی جیسے دوسری نماز ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب قرات شروع کریں گے، آخر میں جا کے پھر 3 تکبیرات کہی جائیں گی، اور چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بھئی پھر مختصر خطبہ ہوگا، تو خطبہ کے بعد خطبے کے بعد پھر دعا ہوگی۔ انشاءاللہ آج کی جو نا یہ عبادت، پہلی عبادت ہماری انشاءاللہ اس طرح کیا ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر قربانی کی عبادت شروع ہو جائے گی، اور اب آپ صف بندی کر لیں، نماز کی تیاری کر لیں جی۔